اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بار پھر شکر اور پیش بہا شکر، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے سے ایک بار پھر اس دنیا میں سرفراز فرمایا ہے۔ یقین جانیے رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ گناہ گاروں کے لیے ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، گناہ گاروں کے لیے ایک سنہرا موقع ہوتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کو عام سمجھنا، اس کو عام دنوں کی طرح گزارنا، رمضان المبارک کے پیارے مہینے کو اسی طرح غفلت میں گزارنا جس طرح 11 مہینے گزارے جاتے ہیں، یہ عقل مند لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں، جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ اس کا اچھے انداز سے استقبال کرتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کے پیارے مہینے سے سرفراز فرمایا، اور آج 4 رمضان المبارک ہے، یعنی آج چوتھا روزہ ہے، اور روزے کی بھی اپنی برکتیں ہیں، سحری کی بھی اپنی برکتیں ہیں، افطاری کی اپنی برکتیں ہیں، تراویح کی اپنی برکتیں ہیں، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادائیگی کی اپنی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا مہینہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کو یوں ہی غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اگر مہینہ ملا ہے تو اس مہینے میں اپنی بخشش کروا کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دنیا سے جائے۔ 3 رمضان المبارک جو کل دن گزرا، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک تھا۔ 3 رمضان المبارک اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال۔ اس مناسبت سے آئیے سیدہ خاتون جنت کا ذکر خیر کچھ تھوڑا سا سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے پہلے سال جب نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک فاطمہ اللہ پاک نے رکھا۔ حدیث پاک میں ہے بے شک میری بیٹی کا نام اللہ پاک نے فاطمہ رکھا کیونکہ اسے اللہ پاک نے جہنم سے دور کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے اس کا نام فاطمہ رکھا گیا کیونکہ اللہ پاک نے اسے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل آسمانوں کے تاروں کی طرح بے شمار ہے۔ بخاری شریف میں ہے سرکار عالی وقار مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی بدعۃ منی یریبنی ما ارابها ویؤذنی ما آذاها۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے بری لگتی ہے وہ مجھے بھی بری لگتی ہے، اور جو بات فاطمہ کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ 2 سنہ ہجری کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے ہوا، اور اسی سال آپ کی رخصتی ہوئی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا نام حسن، حسین اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بیٹیوں کے نام مبارک زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری، سرکار عالی وقار مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار پاک جنت البقیع میں ہے، اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ گھر میں روٹیاں بنا رہی تھی، درود پاک کی فضیلت بھی اس میں شامل ہو جائے گی، کیونکہ نبی پاک صاحب اولاد سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو بروز قیامت میں محمد خود اس شخص سے مصافحہ فرماؤں گا۔ اب ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس شخص سے خود مصافحہ کر لیں گے تو کیا مجھے بتاؤ جہنم کی آگ اس شخص کو چھو سکتی ہے یا نہیں چھو سکتی؟ کیونکہ جب دنیا میں ہم نے اس بات کا اندازہ لگایا، ایک بار حضرت انس بن مالک کے ہاں مہمان آ گئے تھے تو وہاں بھی رومال والا واقعہ یہ تھا کہ حضرت انس کیا کرتے تھے، رومال گندا ہوتا تھا تو آپ تندور میں ڈال دیا کرتے تھے، اور جب تندور سے رومال نکالا کرتے تھے تو گندا تھا اس سے زیادہ چمکدار اور صاف ہو کر رومال واپس نکلا کرتا تھا۔ حضرت انس سے پوچھا، یا انس ماجرا تو بتاؤ، ریزن تو بتاؤ، وجہ تو بتاؤ کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم اپنا رومال تندور میں ڈال دیتے ہیں تو وہ جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن تم نے اپنا رومال تندور میں ڈالا ہے وہ پہلے سے زیادہ صاف ہو کر چمکدار ہو کر واپس آیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں یہ کوئی عام رومال نہیں ہے بلکہ اس رومال پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے ہوئے ہیں، اور جب بھی یہ رومال گندا ہوتا ہے تو میں تندور میں ڈال دیتا ہوں، پہلے سے زیادہ صاف ہو کر نکالا جاتا ہے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت ہے۔ آپ کا دست مبارک جس چیز کو لگ جائے تو دنیا کی آگ اسے نہیں چھو سکتی، تو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اس سے مصافحہ فرمائیں گے، اور جس سے پیارے آقا مصافحہ فرمائیں گے تو قیامت میں جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ حضرت فاطمہ کا تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک بار خاتون جنت سیدہ عابدہ زاہدہ متقیہ پارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں بنا رہی تھی، آپ توے پہ آہستہ آہستہ روٹیاں ڈال رہی تھی کہ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ جب روٹیاں ڈال رہی تھی تو روٹیاں بن رہی تھی، روٹیاں جل رہی تھی، روٹیاں صحیح بن رہی تھی، توے پہ صحیح بھی چل رہی تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے پیڑا بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس توے پہ روٹی رکھی تو روٹی جل ہی نہیں رہی تھی، روٹی جلنا ہی بند ہو گئی، روٹی نہیں جلی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بابا جان میں روٹیاں بناتی ہوں تو روٹیاں صحیح بن رہی ہے، لیکن آپ نے جب روٹی بیلی ہے، آپ نے جب روٹی توے پہ رکھی ہے تو وہ نہیں جل رہی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ جس کو میرے ہاتھ لگ جائے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی، دنیا کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ 50 ٹائم، بہت کم وقت ہے،
بہت تھوڑا وقت ہے، اگر بندہ اس کو لے لے، ہر نماز کے بعد اگر 1 یا 2 منٹ بیٹھ جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کے نذرانہ پیش کرے تو امید ہے قیامت والے دن، جہنم والے دن جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ 50 مرتبہ حضور کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔